السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یا 5 سال بعد کی بات ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون کی وفات کی خبر ملی تو آپ انتہائی رنجیدہ ہو گئے اور آپ کی چشم ہائے مقدس سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ آپ میت والے گھر تشریف لے گئے اور میت کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ تم میری ماں کے بعد دوسری ماں تھی۔ تم بھوکی رہتی تھیں اور وہاں مجھے کھلاتی تھیں۔ تمہیں لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن تم مجھے کپڑے پہناتی تھیں۔ یہ کہہ کر غمزدہ سوگوار خاندان سے فرمایا کہ اس کو میری قمیض کا کفن پہنایا جائے، اور آپ نے اپنی قمیض ان کو دی اور اسی کا ان کو کفن پہنایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت ابو ایوب انصاری کو فرمایا کہ وہ جنت البقیع میں جا کے قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر والا حصہ کھود چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی قبر خود کھودی اور خود ہی اس کی مٹی باہر نکالی اور اس کے بعد لحد میں لیٹ گئے اور دعا کی، یا اللہ میری ماں کو بخش دے
اور اس لحد کو وسیع فرما دے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، یہ کیسا عجیب واقعہ ہے کہ سرکار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ایک خاتون کے لیے اس قدر جذبہ محبت رکھتے تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ لحد سے باہر نکلے تو آپ کی ریش مبارک آپ کے ہاتھ میں تھی اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ انتہائی غم زدہ حالت میں آنسو بہا رہے تھے، انتہائی رنجیدہ تھے۔ اور اس خاتون کے حق میں دعائیں ہی کیے جاتے تھے۔ معلوم ہے کہ یہ عظیم خاتون کون تھی؟ یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد۔ سبحان اللہ، کیا عالی مرتبت شخصیت تھیں، اور کتنی جلیل القدر وہ صحابیہ تھیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک عشق تھا، کس حد تک محبت تھی، کس حد تک پیار تھا، اور کس حد تک ان سے اللہ کے نبی عقیدت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، یہ وہ جذبہ تھا یہ وہ رد عمل تھا اس خاتون کی محبت کا کہ سرکار انبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وفات پر اس قدر غمزدہ ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں تھمنے کا نام نہ لیتی تھیں، اور اس خاتون کے لیے لبوں پہ دعاؤں کا سیلاب جاری تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی، کیا عظمت ہے میرے اللہ کی اور میرے اللہ کے نبی کی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ ہدایت والے راستے پہ چلائے۔
اور ہمارے سب دکھ غم مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں دور کر دے اور ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ معمون رکھے۔ اور میرے جو دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے عزیز و احباب، میرے دوست احباب، میرے چھوٹے اور بڑے جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، میری اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ یا اللہ ان کے سب کی دل کی من کی مرادیں پوری فرما دے، اور ان کی جو اگر وہ کسی بھی سختی میں ہے تو ان کو سختی سے نجات عطا فرما، بیماری میں ہے تو ان کو بیماری سے شفا عطا فرما، بے شک تو ہی سمیع و بصیر ہے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔